والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. سورہ البقرہ پہلے سپارے کی آخری آیات ہیں. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، جب آزمائش کی ابراہیم علیہ السلام کی ان کے رب نے چند چیزوں کے ساتھ، کچھ امتحانوں کے ساتھ، فَأَتَمَّهُنَّ، تو ابراہیم علیہ السلام نے تمام امتحانوں کو مکمل کر دی، ان میں 100 بڑا 100 نمبر لے لی، کامیابی حاصل کر لی. قال، تو اللہ نے اس اعزاز میں یہ فرمایا کہ انی جاعلوک للناس اماما، کہ میں پوری دنیا کائنات کی امامت کا تاج تمہارے سر پہ رکھنے والا ہوں. قال ومن ذریتی، تو فوراً ابراہیم علیہ السلام کو اپنی اولاد کا خیال آیا. وہ اللہ سے عرض کرتے ہیں کہ میری اولاد کا کیا بنے گا، میری اولاد کو کیا ملے گا. وہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ قیامت تک یہ تیری اولاد میں سلسلہ تو چلے گا، یہ جو عزت اور یہ جو آنر ہے، یہ جو دنیا کی امامت ہے، یہ تمہیں ملتی رہے گی، تیری اولاد کو بھی ملتی رہے گی. لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا، لا ینال عہدی الظالمین، میرا یہ وعدہ ظالموں کو نہیں پہنچے گا، چاہے وہ تیری اولاد ہی کیوں نہ ہو. اللہ. ابراہیم علیہ السلام ایسی ہستی ہے جو اپنی ذات میں اکیلے ہی انجمن تھے، اکیلے ہی. بعض بندے ایسے ہوتے ہیں ان میں اللہ نے ایسے گیٹس رکھے ہوتے ہیں، ایسی خوبیاں رکھی ہوتی ہیں، وہ اکیلے ہی اتنا کام کر جاتے ہیں کہ جیسے پوری جماعت کام کر رہی ہوتی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پہ فرمایا ان ابراہیم کان امتا
ابراہیم علیہ السلام تو ایک امت تھے، وہ تو ایک جماعت تھے۔ آج امامت کا تاج آپ کے سر پر ایسے نہیں رکھ دیا گیا، اس کے پیچھے بڑی محنتیں، محنتوں، آزمائشوں، امتحانوں سے گزر کر پھر جا کے انسان کو کامیابی ملتی ہے۔ بندہ گھر بیٹھا رہے تو پھر تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، بندہ دنیا کا کام بھی نہیں کر سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کوئی تھوڑی آزمائشیں اور تھوڑے امتحان اور کچھ تھوڑی پریشانیاں تھیں جن میں سے گزرے، لیکن اللہ خود فرما رہے ہیں فَأَتَمَّهُنَّ کہ انہوں نے ساری آزمائشوں کو کامیابی کے ساتھ پورا کر دی۔ اللہ جب پیدا ہوئے، جس باپ کے گھر میں پیدا ہوئے وہ مشرک تھا، وہ بتوں کا پجاری بھی تھا اور بتوں کی آگے وہ بیچتا تھا، وہ کاروبار بھی کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ لیکن اللہ کے پاک پیغمبر ابراہیم علیہ السلام اللہ کے فضل و کرم سے اس پہلے امتحان میں بھی اس طرح کامیاب ہوئے۔ پہلے تو اپنے باپ کو سمجھانے کی کوشش کی، بڑے اچھے انداز میں قرآن میں یہ اسلوب بیان ہوا ہے، یا ابتی یا ابتی، اردو ترجمہ اے ابو جان، اے ابو جان۔ قرآن کے اسلوب سے پتہ چلتا ہے کہ باپ مشرک بھی ہو تب بھی زبان سے بے ادبی ان کی جائز نہیں، حالانکہ باپ مشرک ہے تو کہتے بھی تو پلید ہے، نکل جا میرے گھر سے، ایسی بات نہیں کہ مشرک ہوتا تو پلید ہے، لیکن وہ باپ تھے، ان کی عزت ان پر ضروری تھی۔ آخر دم تک بڑے اچھے انداز کے ساتھ، بڑے ادب آداب کے ساتھ قرآن پاک نے ابراہیم علیہ السلام کی ان ایکٹیویٹیز کو، ان سرگرمیوں کو اپنے قرآن کا حصہ بنا دیا۔ بار بار کریں یا ابتی یا ابتی، اے میرے ابو جان، اس طرح نہ کرو، اس طرح نہ کرو، یہ کام نہ کرو، شرک نہ کرو۔ بڑی سمجھانے کی کوشش کی۔ ایک وقت ایسا آیا باپ نے منہ بھر کر یہ کہہ دیا میرے گھر سے نکل جا، وگرنہ میں تجھے زندہ ہی دفن کر دوں گا، رجم کر دوں۔ یہ کوئی تھوڑی آزمائش تھی، اللہ کے حکم سے گھر سے نکلے، باپ کے گھر کو چھوڑ دیا اور جاتے ہوئے کہا قال سلام علیک، اے میرے ابا جان، تو نے تو مجھے اپنے گھر سے نکال دیا ہے، لیکن میں جاتے ہوئے بھی تمہیں سلام پیش کر رہا ہوں۔ قرآن کہہ رہی قال سلام علیک سأستغفر لك ربی، جب تک میرے اللہ کی طرف سے اجازت قائم رہی میں تیرے لیے دعا بھی کرتا رہوں گا۔ جب تک اللہ نے روک نہیں دیا اس وقت تک دعا بھی کرتے رہے۔ بڑے جگر اور حوصلے کے ساتھ گھر سے نکل گئے، اپنے باپ کے گھر کو چھوڑا، اپنے علاقے کو چھوڑا۔ ادھر باپ سے مکالمہ ہوتا ہے، باہر نکلے تو قوم سے مکالمہ ہو گیا، وہی بات۔ اور ایک دو نہیں، پنجابی کے اندر تاندنی تانی بگڑی پئی سی، ساری دنیا کائنات شرک پر لگی ہوئی تھی۔ بادشاہ بھی وقت کا سمجھانے پہ تل گئے، دلائل کی دنیا میں ان کو کامیابی نہ ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے دلائل دیے، بے بس ہو گئے۔ بالآخر انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اس کو آگ میں پھینک دیا جائے۔ یہ ازمائش نہیں ہے، بہت بڑی ازمائش ہے۔ یہ بت خانے میں انہوں نے بنائے ہوئے تھے بت، یہ اولاد دینے والا، یہ جو بت ہے یہ رزق دینے والا، یہ جو بت ہے یہ بیٹیاں دینے والا، یہ جو بت ہے یہ دو بندوں کی آپس میں محبت پیدا کرنے والا۔ مختلف قسم کے بتوں کو انہوں نے پال رکھا تھا
اور عقل سے اتنے مابرا ہیں، وہ اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بت جو اس جگہ سے اس جگہ خود نہیں جا سکتے، ان بتوں کو انہوں نے اپنا مشکل کشا بنا رکھا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے سمجھانے کی کوشش کی، نہ سمجھے۔ ایک دن وہ گئے ہوئے تھے میلے شیلے پر، یہ جو مشرک ہوتے ہیں، بے دین لوگ ہوتے ہیں نا، ان کا ان چیزوں میں بڑا تعلق ہوتا ہے۔ اس طرح کی جتنی فضول باتیں، اور آج کل یہ وہ لکی رانی سرکش ہو، پتہ نہیں کیا کیا وہ لگتی ہے، لوگ باجماعت وہاں چلے جاتے ہیں۔ باجماعت سے مراد ہے اپنے بیوی بچوں کو ساتھ لے کر باقاعدہ پیسے بھر کے وہاں 3 گھنٹے شو دے کے آتے۔ اللہ کے قرآن کے لیے 10 منٹ بیٹھنا پڑ جائے، ان کو موت پڑ جاتی ہے۔ لکی ایرانی میں ہاتھوں سے پیسے دے کر 3 گھنٹے رات کو شو دیکھتے ہیں۔ یہ دنیا داروں کا حال ہے۔ یہ جو دین سے دور لوگ ہیں ان کا یہ حال آج سے نہیں، پرانی یہ ریت ہے۔ اس وقت بھی وہ میلے میں گئے، ابراہیم علیہ السلام نے کہا بھی موقع بڑا چنگا ہے، سارے نکل گئے، بت خانے میں داخل ہوئے، کسی کی ٹانگ توڑ دی، کسی کا بازو توڑ دیا۔ اس طریقے سے ان کی ایسی تیسی پھیر کر، کلہاڑا پکڑ کر، جو چیف ایگزیکٹو تھا نا اس کے ایسے کندھے پہ رکھ، جو بڑا تھا چودھری، کیوں رکھا؟ تاکہ ان کو کچھ عقل آئے، بھی ان سے پوچھ لے بھی یہ تمہارے ساتھ ایسی تیسی کس نے پھیری ہے۔ جب واپس آئے نا، بت خانے میں داخل ہوئے، بڑے عجیب، بڑے حیران، کہنے کے ساڑھے بتوں دیا لتاں ماما کنے توڑ گئے۔ سبحان اللہ، بھائی اتنے کرنے والے ہوتے تو خود بتا دیتے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو مشرک ہوتا ہے نا اس کو عقل بھی نہیں ہوتی، عقل نہیں ہوتی اس کو۔ مومن عقل مند ہوتا ہے، مومن سمجھدار ہوتا ہے، مومن غیرت مند ہوتا ہے، اور مشرک بے غیرت ہوتا ہے۔ جو میں حقیقت بات کہہ رہا ہوں، مشرک جو ہے نا اس کے اندر غیرت نہیں ہوتی۔ وہ جیسے ان لوگوں نے بت بنائے ہوئے، آج بھی لوگوں نے ایسے پکڑ پکڑ کر اپنے پیر بنائے ہوئے ہیں جن کا دین سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں، نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ روزہ رکھتے ہیں، نہ وضو کرتے ہیں، نہ کوئی اور چیز، مجھے رکھی ہوئی ہے جی ساڑھے پیر صاحب آ گئے۔ اور اتنا بے غیرت، گھر میں پیر صاحب آتے ہیں، اپنے بیوی بچوں کو کہتے پیر صاحب آئے نا تو دھیان کرنا، مٹھی تو تھک کر کے میں بس کام تے چلے تو میں شام کو آ رہے۔ اللہ، شام کو جب گھر آتا ہے، حقیقت بیان کر رہا ہوں، کوٹھا بھی خالی، قلعہ بھی خالی۔ کیوں جی صاحب، ایسا پیر گھر میں داخل کیا، شام کو واپس آیا، کوٹھا بھی خالی تو قلعہ بھی خالی۔ وہ کٹا کٹا کر کے سارا کچھ تنا پتہ نہیں کتنے لائے، تو پھر پچا گیا تھانے جا کے رپٹ درج کرا رہا ہے ایسی 2 نمبر سے، پیر جعلی تھا، 2 نمبر تھا، اور پہلے تیری آنکھوں میں پٹی باندھی ہوئی تھی۔ جو بندہ بے نماز ہے، جس کو کلمہ نہیں آتا، تو اس کو اپنے گھر داخل کر رہے اور خود جا رہے دھکے کھانے کے لیے، اور اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ اس کو چھوڑ کے جا رہا ہے کہ اس کی خدمت کرنا۔ اس کا مطلب ہے کہ مشرک کو عقل بھی نہیں ہوتی اور مشرک کو غیرت بھی نہیں ہوتی۔ ابراہیم علیہ السلام بتوں کے ساتھ یہ معاملہ کیا، قوم والے واپس آئے، ہلچل مچ گئی۔ خلاصہ بھی کس نے کیا؟ کہنے لگے بھی کوئی بندہ ہے نوجوان ابراہیم، وہی کر سکتا ہے، بلاؤ جی اسے۔ بلایا گیا، یہ کام تو نے کیا ہے۔ ان کو عقل دلانے کے لیے کہا، ذرا چودھری صاحب دے موٹے تے کلہاڑا نہیں نو پوچھو، انہیں سارا کچھ کیتا انہیں۔ تو کہ ابراہیم تیرے پتا تو ہے، بولتے ہی نہیں۔ تو انہیں ابھی تھوڑے واسطے افسوس ہے، اف لکم وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اف ہے تمہارے واسطے، ایسے بتوں کی عبادت کرتے ہو جو کر بھی کچھ نہیں سکتے، بول بھی نہیں سکتے، سن بھی نہیں سکتے۔ کہنے لگے ابراہیم گل بس دلیل کوئی نہیں، بس سنو یہ دس کیتا کیوں، پکڑ لو، آگ میں پھینک دو۔ آگ جلائی، بہت بڑا الاؤ تیار کیا، آگ میں پھینک دیا۔ بخاری شریف میں یہ حدیث آتی ہے، یہ دعا یاد کر لیں،
جتنا مرضی مشکل وقت ہو اور جتنا مرضی بڑا دشمن ہو، حسبی اللہ حسبی اللہ ونعم الوکیل، اتنے لفظ پڑھے ابراہیم علیہ السلام نے۔ ویسے قرآن میں اور لفظ بھی آتے ہیں، نعم المولا و نعم النصیر، ان کا مطلب ہے حسبی اللہ، مجھے اللہ ہی کافی ہے، مجھے اللہ ہی کافی ہے، حسبی اللہ و نعم الوکیل، مینوں رب کافی ہے، رب تو سونا وکیل ہی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو جنہیں رب نو وکیل بنا لے وہ بندہ ہار سکتا ہے؟ کیوں جی؟ نہیں نہیں، ایتھے لوکی نا لب کے وکیل بنا دیں، انہیں جڑا کام بہت آڑیا ہوئے نا وہ باہر دے صدر دی محنت کر دیں، پھر وہ پاویں ڈبل فیس لے جے تے تسی بولے جے بھی نہ، بس پیچھے آ کے چپ کر کے کھلو جا جے، میرا کام بن جائے گا۔ ایویں نا وہ پھر آدھے تو اور چھڈ پرا تو عدالتاں جانا پھرنا، ایک بولدا ہے میں نے وکیل بڑا بڑا کیتا ہے تے تو جاندا تو وکیل کر رہا پھرنا، میں جج کر لیا، کیتی ہے وکیل تو میں ایکو ہی بڑا قدم چک لیا جنہیں مرضی وکیل کر لیں۔ لیکن جس بندے کا وکیل اللہ بن جائے اور جو اللہ کو اپنا وکیل بنا لے، اس کو کیسے شکست ہو سکتی ہے؟ ساری کائنات، ساری دنیا ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے تلی ہوئی ہے، عرش والا اللہ ان کو بچانے کا ارادہ کر چکا ہے، بچے کہ نہ بچے؟ ابراہیم علیہ السلام نے ڈائریکٹ اللہ کو پکارا، حسبی اللہ حسبی اللہ ونعم الوکیل، ڈائریکٹ اللہ کو پکارا، اور اللہ نے بھی ڈائریکٹ آگ کو حکم دیا۔ اللہ فرشتوں کو بھی کہہ سکتے تھے نا بیا ساری آگ چک کے پرا سٹ دو، کہ میرے سونے نبی نو کر کے چک کے باہر کر دو، نہیں، اللہ نے کہا جب مینوں رب کنے کہنا میں ایسے ہی اگ نو اپنے نبی واسطے گلزار نہ بناواں تے مینوں رب کنے کہنا؟ بنی کہ نہ بنی؟ اگر آج بھی ہو ایمان ابراہیم پیدا تو آگ کر سکتی ہے اندازے گلستان پیدا۔ اللہ نے آگ کو حکم دیا، قلنا، اللہ کہتے ہم نے کہا، قلنا یا نار، او آگ، اللہ آگ کو حکم دے رہے، آگ، دنیا کائنات کی ہر چیز اللہ کے حکم کی پابند ہے۔ اللہ فرماتے اے آگ، یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ میرا مہمان آ رہا ہے، میرا نبی ابراہیم آ رہا ہے، اس کے لیے بردن، ٹھنڈی ہو جا، اتنی بھی ٹھنڈی نہ ہونا کہ سردی لگنی پڑے، وسلامن، سلامتی والی، ٹھنڈی بھی ہو جا سلامتی والی بھی ہو جا۔ انہوں کہتے ہیں اللہ وہ شاہوں کو خادم بنا دیتا ہے، وہ خادم سے گردن کٹا دیتا ہے۔ کدی کدی اللہ اپنے باڈی گارڈاں کو گولی مروا دیں، کیوں جی؟ آکی سی انڈیا دی کی نام سی ہوں، اندرا گاندھی، انہوں کنے مارے سی؟ نہیں ماریا کنے سی؟ آپ دے گاڑا نے جی دی فاستی حملہ، آپ غور نہیں کر رہے۔ وہ شاہوں کو خادم بنا دیتا ہے، وہ خادم سے گردن کٹا دیتا ہے، فرشتوں کو دفتر کی کچھ خبر نہیں، وہ گناہوں کو عبادت، کیوں جی جاگ رہے ہو نا؟
رات رب نے صلح کی تھی، کسی نے پتہ ہی کوئی نہیں. تو اللہ کہتے ہیں جن زندگی دے گناہ اصل ساری نیکیاں بناتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ فرشتوں کو دفتر کی کچھ خبر نہیں، وہ گناہوں کو عبادت بنا دیتا ہے. آگ اور جہنم کو کیا زور ہو، وہ تو آتش میں جنت ہے. سبحان اللہ. وہ تو آتش میں جنت بنا دیتا ہے، وہ شاہوں کو خادم بنا دیتا ہے. وہ شاہوں کو خادم بنا دیتا ہے، وہ خادم سے گردن کٹا دیتا ہے. تو یہ رب کی مرضی ہے. امتحانوں سے گزرے، آگ گلزار بن گئی. ابراہیم علیہ السلام اللہ اکبر. قربانی آنے والی ہے. میں دعا کرتا ہوں اللہ مجھے اور آپ کو قربانی کی توفیق دے. جامعہ سعیدیہ میں بھی آپ صاحب نے قربانی کا انتظام کیتا ہے. گاما اس لیے جنہیں دوستوں نے حصے سے ڈالنے انہوں نے رابطہ کرے گا. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے. یہ قربانی کا بہت اہم مسئلہ ہے. قربانی کرنا بہت بڑا مسئلہ ہے. لیکن ابراہیم علیہ السلام آزمائش در آزمائش آتی گئی. آگ سے اللہ نے بچایا. پھر اللہ نے کہا چلو آگے چلو. مصر سے شروع ہو کر آگے تک سفر میں چلے گئے. ہجرت میں راستے میں وہ واقعہ پیش آیا. آپ کو پتہ ہے ایک ظالم بادشاہ تھا اور آپ کی بیوی آپ کے ساتھ تھی. وہ بدماشی کرتا تھا، وہ بے غیرتی کرتا تھا. عورت ساتھ ہوتی اس کو رکھ لیتا، بندے کو مار دیتا. بہرحال میرے اللہ نے اٹھو بھی بچایا، ایسا بچایا. بخاری شریف 15 حدیث ہے اگر بندہ نیک ہوئے تو اللہ دی قسم اللہ کدی بھی بندے دی کانڈ نہیں جے لگن دینا، بشرطے کہ بندہ رب والا ہوئے. ساڑھے استاد نے حافظ مسعود عالم صاحب جامعہ سلفیہ فیصل آباد شیخ الحدیث نے وہ فرمایا کرتے نے شاہوکار بنا کے رکھیے تے اوکھے ویلے کام آندے نے. شاہوکار بنا کے رکھیے اوکھے ویلے، انہوں کا مطلب سی رب نہ بنا کے رکھو تے اللہ کدی کان نہیں لگن دے گا. وہ بادشاہ ظالم وہ رستے میں تھا، اس نے دست درازی کی کوشش کی. اماں جان نے دعا کی، ایسی دعا کی اماں جان کی آنکھوں کے سامنے پھڑکنے لگا. ایسے ایسے اماں جان کو پھر دعا کرنی پڑی. بخاری کی حدیث ہے. یا اللہ انہوں بچا لے، ایک خبیث مر گیا میرے نام لگ جائے گا. پہلے بد دعا کی، اس کے ہاتھ پاؤں شل ہو گئے، ایسے پھڑکنے لگا. اماں جان نے پھر دعا کی، پھر ٹھیک ہو گیا. 3 دفعہ اس نے دست درازی کی کوشش کی، تینوں دفعہ ناکام ہوا. پھر اتنا متاثر ہوا اپنی سگی بیٹی ہاجرہ کو غلام بنا کر دونوں ہاتھوں سے معافی مانگ کر اس نے اجازت دے دی. اللہ. اور یہ وہی ہاجرہ ہیں بعد میں جن سے اللہ نے نبی اسماعیل دیا، اور یہ وہی ہاجرہ ہیں جن کے اسماعیل کی نسل سے اللہ نے آخری پیغمبر دیا. اللہ اکبر. چلے وہ جناب ہاجرہ مل گئی. اماں جان نے بڑا حوصلہ کی تھا. سارا اماں جان سارا علیہ السلام کہنے لگی ابھی تسی اندر شادی کر لو، میں تنوں ہبا کرنی. شادی کر لی. 1 سال کے بعد 86 سال کی عمر میں، کتنی عمر تھوڑے جو سب تو بڑی عمر شاید تھوڑی ہوے گی، کنی عمر ہے تسی عمر دسو کنی؟ 80 سال. مطلب 86 تھوڑی بھی نہیں. اللہ رب العزت نے 86 سال دی عمر اندر نبی ابراہیم نو پہلا بیٹا عطا کیتا ہے، پہلا، تے دوسرا اس تو بعد دیتا ہے. ایک قدرت کندی ہے بول دے نہیں. مایوس ہونا گناہ ہے. تو جدو پتر دیتا آخری عمر اندر ایک ازمائش ہو رہا گئی. نبی ابراہیم کے امتحانات کا تذکرہ ہو رہا ہے نا. اللہ نے فرمایا اے ابراہیم
ایک چھوٹے جے ننے بچے نو اپنی جوان بیوی دے نال مکہ المکرمہ دے اندر بے آباد جگہ تے چھوڑ کے آ جا، چلے گئے، چھڑ کے آ گئے، کوئی انسان نہیں، کوئی غم خار نہیں، پانی دا مشکیدہ تے کھجوراں دا تھیلا دے کے آ گئے۔ ایک وقت آیا مشکیدہ پانی دا مک گیا تے کھجوراں دا تھیلا بھی مک گیا۔ نبی اسماعیل بچپن دے اندر پانی دی ضرورت ہے، ماں دی چھاتی سے دودھ بھی ختم ہو گیا ہے، ماں پریشانی دے عالم اندر دوڑنا شروع ہو گئی، صفا تو مروہ تک، مروہ تو صفا تک۔ اللہ رب العزت نے انہاں دی اداواں نو قیامت تک سنت بنا دیتا ہے۔ کیوں جی بنایا کہ نہیں بنایا؟ سبحان اللہ۔ ہزاراں سال گزر گئے، ہزاراں سال گزر گئے، اللہ نے نبی ابراہیم دے خاندان دی ایک ایک ادا نو زندہ رکھے ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ امتحانات جو گزرتے گئے، ایک وقت آیا، گل مکائیے، اللہ نے فرمایا اے ابراہیم میں چاہنا بیٹا تیرا ہووے، اپنے ہاتھ نال ذبح کر دے۔ بڑا اوکھا کم میں خواب دیکھی، بیٹے نو کہندے نے بیٹا اس طرح خواب آئی، تو بیٹا بھی اتنا نیک کہندا ابا جی یا ابتی یا ابتی۔ سبحان اللہ۔ اچھا ویکھو وہ ساڈے کو استاد ہوندے سن، تو کہندے بھی ایک بندے نے نا اپنے بڈھے باپ نو ٹوکرے چھپا لیا تے دریا چ سٹن چلا گیا، تے جدوں سٹن لگا نا انہوں نے کہا پتر ٹھہری 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 ٹھہری، ایتھے نہ سٹی۔ انہیں ابا جی کیوں؟ انہیں ایتھے میں آپ دا پیو سٹیا سی، تھوڑا جگہ سٹ۔ انہوں گھر سمجھ آ گئی، واپس آ گیا، معافی منگی، ابا جی معاف کر دو۔ یہ مطلب ہے عدلے کا بدلہ، جی نیکی کرو گے تو نیکی ملے گی، جب برا سلوک کرو گے تو پھر برا بدلے دے اندر برا ہی سلوک ملے گا۔ اب دیکھو نا ابراہیم علیہ السلام مشرک باپ نو کہتے سن نا یا آباتی یا آباتی، اج اسے نبی ابراہیم نو بیٹا اسماعیل بھی کہہ رہے یا آباتی یا آباتی، یا آباتی فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ ابا جی لیٹ نہ کرو، اللہ دا حکم آ گیا لیٹ نہ کرو، تو تسی انشاءاللہ مینو صبر کرنے والا پاؤ گے۔ اب ایک ادھر میرے وال سارے جدوں کوئی کام کرنا ہے نا تو انشاءاللہ کیا کرو، کی کہنا ہے؟ انشاءاللہ کہنا رب دی مدد حاصل ہو جاندے۔ وہ بڑی ایک عجیب بات کسی نے سنائی، کہ بندہ جا رہا سی قربانی خریدن، لاکھ 2 لاکھ روپیہ تو کول سی جیب چ۔ دوستوں نے پوچھا کدھر چلے؟ کہتا جی میں قربانی دی گاں لین چلے ہاں۔ انہیں کہا بھی انشاءاللہ کہہ، انشاءاللہ میں گاں لین چلے۔ کہتا پیسے میرے جیب میں انشاءاللہ دی کی لوڑ ہے، انشاءاللہ دی کی لوڑ ہے۔ چلا گیا منڈی اندر، تے تسی مجھے دھیان کرنا آج کل منڈی دے اندر جیب کترے بھی بڑے نے، قربانی تے ہونی 10 تاریخ نو پہلے قربانی بندے دی کر دیں، خیال کرنا ذرا۔ ایک جیب کترا آیا، انہیں بڑے سونے طریقے نال بسم اللہ پڑھ کے جیب کٹ لی۔ وہ کہتے ہیں بھی کئی جیب کترے بڑے سیانے سوٹ خراب نہیں کرتے، سمجھدار ہوتے نا، بالکل سوٹ خراب نہیں کرتے، انہیں کوئی حساب انج کیتا پیسے کٹ لے۔ وہ پیسے کٹ کے لے گیا، گائے دا سودا کر لیا، طے ہو گیا، رسا ہاتھ میں پھڑ لے، پیسے دین لگیا، جیب چ ہاتھ ماریا تے ہاتھ تھلے ہی چلا گیا۔ جیب چونکہ کٹ گئی سی نا تو جیب دے وچوں ہاتھ تھلے ہی چلا گیا۔ بڑا حیران ہو گیا، وہ گل کی پیسے دے، کہندا انشاءاللہ جیب کٹی گئی ہے۔ سبحان اللہ، سانو سمجھ آتی بات جا کے۔ انہیں کیا ہویا کہ وہ کہندا میں انشاءاللہ گھروں نکلیا، پھر انشاءاللہ مینوں کوئی دوست ملیا، انہیں انشاءاللہ پھر مینوں کہا بھی تو کدھر چلے؟ میں پھر انشاءاللہ آخیا میں قربانی لین چلے ہاں۔
تو انہیں کہا بھی انشاءاللہ پڑھ لے. میں کہا بھی انشاءاللہ دی لوڑ ہی کوئی نہیں. تو انہیں کہا ہن کی ہوا ہے؟ آدھا انشاءاللہ جیب کٹی گئی. سبحان اللہ. یہ مطلب ہے یعنی بات ہے نا انشاءاللہ. جب بھی کوئی کام ہو تو کیا کہنا ہے یار. ہاں عام طور نبی کے امتی ہیں. اللہ کے نبی کتنی بڑی ہستی تھے. کہہ دیا میں مسئلہ کل بتاؤں گا. لوگ آئے نا سوال پوچھنے کے لیے, کیا فرمایا؟ کل بتاؤں گا. انشاءاللہ نہ کہا. لوگ کل آئے, ظاہر اللہ کے حکم سے مسئلہ بتانا تھا, وہی نہ آئی, بڑے پریشان ہوئے. پھر کہا کل بتاؤں گا. کل لوگ آئے, کل بھی نہ بتایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے میں اتنا پریشان ہوا, میرا دل چاہتا تھا پہاڑ سے, اگر خودکشی جائز ہوتی تو میں پہاڑ پہ چڑھ کر خودکشی کر لیتا. لوگ آتے ہیں وہی نہیں آ رہے. اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, جدوں بھی کوئی گل کرنی ہوئے آخیا کرو انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا, انشاءاللہ. یہ مسئلہ ذہن سے بٹھا لو. کوئی بھی مسئلہ ہے, اچھا یار میرے کو آئے گا انشاءاللہ جی میں آ رہا ہیں. خیر بیٹا کہندے ابا جی جلدی کرو, میں انشاءاللہ تسی مینوں صبر کرنے والا پاؤ گے. لو جی چھری پکڑ لی. کہندے نے اکھاں بن لیا تاکہ ترس نہ آوے. اج سوچو بھلا پتراں نوں چھری پھیرنی پی جاندی تے کی بنیا ساڈا. اے نبی ابراہیم ہی سی, اے انہاں دا ہی جگر تے انہاں دا ہی حوصلہ سی کہ انہوں نے پتر دے گلے تے بھی چھری چلا دی تھی. ایسے چھری چلائی, دیکھا چھری چل نہیں رہی. چھری انج کر کے پتھر تے ماری تو کہتے نے کاٹتی کیوں نہیں. چھری نو کہتے نے کاٹتی کیوں نہیں. تے چھری نے زبان حال نال کیا جدو تن انہوں نے اگ وچ سٹیا سی ادو اگ نو تے نہیں کہندے سو کہ جلاتی کیوں نہیں. کیوں جی؟ سبحان اللہ. جس رب نے آگ کو تمہارے لیے گلزار بنایا اسی رب نے تیرے بیٹے کو چھری سے بچایا. اللہ اکبر. اگ دا کام ہے جلانا. رب نہ چاہے تو جلا سکتی, مل کے بولو جلا سکتی. پانی دا کام ہے ڈوبنا. اللہ نہ چاہے تو پانی ڈوب سکتا. چھری دا کام ہے کٹنا. رب سونا نہ چاہے تو چھری بھی کٹ سکتی. بڑے امتحان. یہ آخری امتحان سی. اللہ کہتے ہیں بس بس اے میرے ابراہیم بس بس. وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى. اللہ رب العزت کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام تو وہ میرے بندے ہیں جنہوں نے وفا کر دکھائی. اللہ اکبر, وفا کر دکھائی. اور اللہ کہہ رہے سلام علی ابراہیم, ابراہیم پر میری طرف سے سلام ہو. اسلام دیاں ایویں نہیں مل جاندیاں, قربانی دینے پڑتی ہے, بہت کچھ قربان کرنا پڑتا ہے. جب ابراہیم علیہ السلام نے اتنی زیادہ قربانیاں دی, اب اللہ نے خود کہہ دیا اے ابراہیم انی جاعلک للناس اماما. اے ابراہیم علیہ السلام آج کے بعد پوری دنیا کائنات کی امامت کا تاج میں تیرے سر پہ رکھ رہا. ایک گل اور بھی ذہن چ رکھنا, اپنی اولاد میں دعا یاد رکھیا کرو. ایویں ہر وقت بد دعا نہ دیا کرو, ایویں گالاں نہ کڈی دیا کرو. ٹوٹ پینے اور تو ہیگا ہی ہے, تیرے کو کام ہو ہی نہیں سکتا کوئی, تو جدھر جانا ناکام ہی ہونا. نہیں, دعا کریا کر اللہ میری اولاد نو کامیاب کر دے, اللہ میرے بچیاں نو کامیاب کر دے, اللہ میرے بچیاں نو دنیا و آخرت دیا کامیابیاں عطا کر دے. دیکھو نا ابراہیم علیہ السلام نے مشکل ترین اوقات اور حالات اندر بھی اپنی اولاد نو یاد رکھیے. تو جس طور اپنے امامت دیتی ہے نا ادو میں کیا یا اللہ میری اولاد کا کی بنے گا. فرمایا جڑی تیری اولاد تیرے نقش قدم تے چلے گی انہوں میں انشاءاللہ امامت عطا کرتے جاواں گا. تے اللہ نے رحمت فرمائی, ایک بیٹا دیتا ابراہیم علیہ السلام نو, ایک بیٹا دیتا اسماعیل وہ بھی نبی, دوجا بیٹا دیتا اسحاق وہ بھی نبی,
اسحاق بچو یعقوب وہ بھی نبی، یعقوب بچو اگے ہاں جی یوسف وہ بھی نبی، اے نبیاں دی لڑی ہے۔ اللہ اکبر۔ انہیں کیا سی نا یوسف علیہ السلام نے، آپ پیغمبر جد پیغمبر تے باپ پیغمبر، میرا حق میرے وچ ٹھیک زلیخا نہیں ارادہ تیرا۔ بندے نو اپنی اوقات رکھنی چاہیے، میں اولاد کندی ہاں، میرا خاندان کی ہے، میرے ماں باپ کی سن، ایویں معمولی جی دنیا ویکھ کے تے منہ چ پانی آ جاوے تے ساری ہتھاں ہی کراس کر دو۔ نبی یوسف علیہ السلام سارا کچھ سامنے موجود ہے تے دعوت بھی خود دے رہی ہے، لیکن فرمایا کہ نہیں میں اللہ کو ڈر رہا، قال معاذ اللہ کہہ کے دوڑ لگائی، تالے لگے میرے رب نے کھول دیتے، رستے بنا دیتے۔ تو جدو بندہ رب دے رستے چ نکلتا ہے نا پھر اللہ رستے بنا دیتا ہے۔ آؤ آج عزم کریے کہ انشاءاللہ زندگی دے اندر قربانی دا جذبہ پیدا کرنا ہے، اور اللہ دے کولوں کدی بھی مایوس نہیں ہونا۔ میرا رب او رب ہے جڑا ہر وقت اور ہر حالت اندر انسان دی مدد کردا ہے، تے جڑا رب نال یاری لا لیندا ہے اللہ ان دی کدی کنڈ نہیں لگن دیندے۔ اللہ کرے کہ ساڈی رب نال یاری لگ جائے تے اسی اللہ نو اپنا رب من لئیے تے انشاءاللہ دنیا بھی بن جائے گی اور قیامت والے دن آخرت بھی بن جائے گی۔ اللہ میرا تھوڑا بیٹھنا قبول کرے۔ بیمارہ واسطے دعا کر لو۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ۔ یا اللہ سڑا بیٹھنا قبول فرما، سننا سنانا قبول فرما، دنیا و آخرت دی کامیابی عطا فرما۔ اے میرے اللہ سب ساریاں نو دوواں جہاناں دی کامیابی عطا فرما، جتنے بیمار نے سب نو شفاواں عطا فرما۔ یا اللہ ساڈے بچیاں نو اولاداں نو نیک بنا، پنج وقت دا نمازی بنا، ملک پاکستان دی خیر فرما، عالم دنیا عالم اسلام دی خیر فرما۔ یا اللہ ساڈا سننا سنانا قبول فرما۔ یا اللہ اس بیٹھنے نو قیامت والے دن ذریعہ نجات بنا۔ اے میرے اللہ ساڈے والدین تے رحم فرما، اگر فوت ہو گئے نے جنت وچ اعلیٰ مقام عطا فرما، جنہاں دے والدین زندہ نے انہاں نو خدمت دی توفیق عطا فرما۔ رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین، وصلی اللہ علی النبی وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔